بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون تم پر کوئی حرج نہیں ہے مہر کے متعلق اس صورت میں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم ان سے ملے نہ ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو اور تم ان کو کچھ سامان دے دیا کرو مالدار پر اس کی وسعت کے وقت ہے اور تنگست پر اس کی وسعت کے وقت ہے یہ کچھ فائدہ پہنچانا ہے بھلائی کے طریقے پر جو کہ حق ہے ان لوگوں پر جو نیکی کا ارادہ رکھتے ہوں اور اگر تم ان کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان سے ملو اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا تو جتنا تم نے مہر مقرر کیا ہو اس کا نصف ان کو دینا ہوگا مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا مہر معاف کر دیں یا وہی شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے یعنی شوہر اور تم معاف کر دو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے اور فرض کرنے کو مت بھولو بلا شبہ اللہ رب العزت جانتے ہیں دیکھنے والے ہیں ان تمام چیزوں کو جو تم لوگ کرتے ہو نماز کی پابندی کرو خاص طور سے نماز یاد رکھی اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہو پھر اگر کبھی تم کو دشمن یا کسی اور چیز کا خوف اور اندیشہ ہو تو پیدل یا سوار جس حالت میں ہو اسی حالت میں نماز پڑھ لو پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو اللہ رب العزت کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا ہے جب کہ تم جانتے نہیں تھے مسائل طلاق دودھ پینے پلانے کے مسائل اور عدت وغیرہ کے مسائل کا تذکرہ کئی آیات سے کئی رکوع سے چل رہا ہے ان آیات کے اندر بھی دو آیات میں طلاق اور مہر کے متعلق مسئلہ ہے اور ایک آیت میں نماز کے متعلق پہلی جو دو آیتیں ہیں اس میں مہر سے متعلق دو اہم مسائل ذکر کیے گئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
نکاح کرنے کے وقت مہر کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، مہر متعین نہیں کیا جاتا۔ آج کل تو یہ ماحول تقریباً ختم ہو گیا ہے، مہر متعین کر ہی لیتے ہیں، لیکن ابھی بھی جو لوگ بوڑھے ہیں بہت سے ان میں ایسے ہیں جن کا ابھی تک بھی مہر متعین نہیں، جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ چرچا ہوتا ہے کہ مہر نہیں دیے تھے کتنا دینا ہے۔ تو عام طور سے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ نکاح کے وقت مہر متعین نہیں کرتے تھے، بعد میں آپسی سمجھوتے سے دے دیا کرتے۔ تو اگر نکاح کے وقت مہر متعین نہیں کیے اور بعد میں مہر دینے کی نوبت آئی، ایسی صورت میں مہر مثل دیا جاتا ہے، یعنی نکاح کے وقت اگر مہر کا ذکر نہیں کیے تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ مہر کا ذکر کرنا نکاح کے لیے شرط نہیں، واجب ہے، زندگی بھر میں کبھی نہ کبھی دینا ہے، مر گئے تو قرض رہے گا وہ دینا ہے، لیکن اس کے بغیر نکاح ہو جائے گا، نکاح کے لیے وہ شرط نہیں ہے۔ تو اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں کیے تب بھی نکاح تو ہو گیا، لیکن پھر بعد میں کون سا مہر دینا ہے؟ مہر مثل۔ مہر مثل کہتے ہیں اس لڑکی کے خاندان کی عورتوں کا جو مہر ہو، اس کی بہن کا، اسی طریقے سے اس کے چچا کی بیٹیوں کا، اس کے خاندان کی لڑکیوں کا جو بھی مہر ہوگا اس زمانے میں، اس کو بولتے ہیں مہر مثلی، وہ مہر ادا کرنا پڑے گا۔ وہ ایسا ہے کہ بغیر تعین کے لازم ہو جاتا ہے، اگر مہر کا ذکر نہیں کیے تو کوئی بخود وہ مہر مثل لازم ہو جائے گا اور اس کی ادائیگی کرنا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ میاں بیوی کے ملنے سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کر لیے اور رخصتی نہیں کیے، 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد رخصتی کرتے ہیں، اس دوران اگر ایسا حادثہ ہو جائے کہ ملنے اور رخصتی سے پہلے ہی شوہر طلاق دے دے، جس کو بولتے ہیں طلاق قبل الدخول، یعنی میاں بیوی کے ملاقات کرنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اور مہر متعین نہیں تھا، ایسی صورت میں کیونکہ مہر جو ہوتا ہے وہ بیوی اپنے آپ کو شوہر سے سپرد کرتی ہے، اس کے لیے اس کو مہر ملتا ہے، لیکن جب یہاں پر بیوی شوہر کے پاس آئی ہی نہیں اور اگر مہر متعین نہیں کیا گیا، ایسی صورت میں عورت کو شوہر کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ دے دے، اپنی رضامندی سے اس کو کچھ نہ کچھ دے دے، کم از کم متعہ کہتے ہیں کہ 1 جوڑا کپڑا، جو زمانے کا رائج کپڑا، جیسے پہلے زمانے میں تھا کہ چادر ہوا کرتی تھی ایک اوپر کی ایک نیچے، لیکن آج کل ایسا ہے کہ عورتی فراق اور نیچے کا سلوار بھی جو پورا سوٹ ہوتا ہے، تو 1 جوڑا کپڑا کم از کم۔ ایسی صورت میں جب کہ صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اور مہر متعین نہیں کیے تھے، تو ایسے وقت میں کم از کم آخری درجے میں 1 جوڑا کپڑا دینا شوہر کے لیے لازمی ہے، واجب ہے، اس کے اوپر جو اپنی خوشی سے چاہے دینا دے سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب کہ مہر متعین نہیں تھا، لیکن اگر اسی صورت میں مہر متعین کر دیا گیا ہو، یعنی مہر نکاح کے وقت متعین تھا اور میاں بیوی کے ملاقات کرنے سے پہلے، رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، ہدایتی کی نوبت آ گئی، تو ایسی صورت میں جو مہر متعین کیے تھے اس کا آدھا لینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کے وقت مہر متعین کیے تھے 5000 اور پھر رخصتی اور ملاقات سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، ایسی صورت میں نصف مہر یعنی 2500 روپیہ شوہر دے دو۔ تو اگر مہر متعین ہو تو جتنا متعین ہو اس کے آدھا دینا پڑتا ہے، اور اگر متعین نہ ہو تو اپنی رضامندی سے دے، کم از کم 1 جوڑا کپڑا اس کو عطا کرے۔ اس کی مقدار جو ہے کپڑے کی وہ شوہر کی وسعت کے اعتبار سے مالدار پر اس کی حیثیت کے موافق اور تنگدست پر اس کی حیثیت کے موافق۔ ایسی صورت میں شریعت نے ایک بات بھی کہی ہے کہ جب طلاق قبل الدخول یعنی ملاقات سے پہلے جب طلاق کی نوبت آئے اور آدھا مہر دینا پڑے تو اس میں بیوی کو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے،
بیوی چاہے تو معاف کر دے، اس لیے کہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی تو ہوئی نہیں اور وہ اپنے آپ کو شوہر کے سپرد نہیں کی، تو بیوی چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتی ہے کہ میرا آدھا مہر جو ہے معاف کرتی، مجھے مہر کی ضرورت نہیں۔ اور اگر نکاح کے وقت ہی شوہر مہر دے چکا ہو، نکاح کے وقت پورا مہر ادا کر دیا ہے اور پھر ملاقات سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب تو شوہر کو آدھا دینا تھا لیکن وہ پہلے پورا دے چکا ہے، تو اب شوہر آدھا اس سے واپس دے سکتا ہے، لیکن اس کو بھی کہا گیا اگر دے دیا ہے تو معاف کر دے تو بہتر۔ عورت اگر نہیں لی ہے تو اس کو بھی کہا گیا ہے کہ معاف کر دے پورا، اور اگر شوہر پہلے پورا دے چکا ہے اس کو آدھا واپس دینا ہے تو اس کو کہا گیا کہ تو بھی معاف کر دے تو بہتر ہے۔ وان تعفو اقرب للتقوی، معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اچھائی کے زیادہ قریب ہے، تاکہ جب لینے کا تکرار اور جھگڑے کی نوبت آئے اور جہاں پر معاف کرنے کے مزاج ہوگا وہاں پر کوئی جھگڑا اور کوئی تکرار نہیں ہوگا۔ اور کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو نہ بھولو، یعنی ایسے وقت میں بھی اگر کسی وجہ سے ایسی نوبت آ جائے تو ایک دوسرے پر احسان کرو، فرض کرو، اچھائی کرو، اچھائی کو نہ بھولو۔ اس کے بعد طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک آیت عبادات سے متعلق ذکر کی ہے۔ پیچھے گزشتہ کئی رکوع سے معاملات کی سب آیتیں ہیں اور آگے بھی معاملات بھی کا ذکر ہے، درمیان میں یہاں پر ایک آیت عبادات اور نماز سے متعلق ذکر کی ہے کہ نماز کا اہتمام کرتے رہو، حافظوا علی الصلوات، نماز کی پابندی کرتے رہو، اور ایک نماز کا الگ سے ذکر کیا والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد بہت سارے اکثر مفسرین اور محدثین کے یہاں پر عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز چونکہ درمیان کے وقت میں ہوتی ہے، صبح سے فجر اور ظہر ہوتی ہے، پھر شام میں مغرب اور عشاء ہوتی ہے، عصر درمیانی نماز کہلاتی ہے، تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کی خاص طور سے اس لیے تعلیم کی کہ اس زمانے میں بھی عصر کا وقت جو ہوتا تھا وہ اصل بازار اور مارکیٹ کا وقت ہوا کرتا تھا، اس وقت لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز سے داخل ہو سکتے ہیں، اور آج کل بھی عام طور سے بازار وغیرہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ شام کے وقت گردی زیادہ رہتی ہے، زیادہ لوگ خرید و فروخت تو کرتے ہیں، اس لیے خاص طور سے اس نماز کا نام لے کر کہا گیا ہے، خاص طور سے عصر کی نماز کو نہ چھوڑو، اس کی فضیلت دوسری نمازوں کے مقابلے میں اور زیادہ ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اس آیت کے ذریعے سے حکم نازل کیا گیا۔ پہلے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا، بات بھی کر لیا کرتے، اس سے پہلے بھی کسی درس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ احکام شریعت دھیرے دھیرے نازل ہوئی، اکٹھا پوری شریعت صحابہ پر تھوپ نہیں دی گئی۔ ہم لوگ کیونکہ بچپن سے پیدائش سے مسلمان ہیں تو ہم کو تمام احکام بھاری محسوس نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام جاہلیت سے اسلام میں آئے تھے، کفر و شرک سے اسلام قبول کیے تھے، تو ان کو مکمل ایک ساتھ پوری شریعت لاگو کر دینا دشوار تھا، اس لیے دھیرے دھیرے احکام بدلے گئے، عطا کیے گئے۔ تو پہلے ایسا تھا کہ نماز پڑھنے کے دوران بات بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب خود اسلام پختہ ہوا اور صحابہ کرام کا ایمان کچھ مضبوط ہوا تو پھر حکم نازل ہوا وقوموا للہ قانتین، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے خاموش اور عاجزی اور انکساری سے کھڑے رہا کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نماز میں بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد سے نماز میں بھول کر یا جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بات کر لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے جان بوجھ کر کرے چاہے بھول کر کرے، بات کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی اگلی آیت میں یہ ذکر کیا، نماز خوف کا ذکر ہے۔ صلاۃ خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان اور کفار برسر پیکار ہو، جنگ کے میدان میں ہو، لڑ رہے ہوں،
ایسے موقع پر نماز الگ سے پڑھنے کے لیے اگر مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں تو کفار یا باغی مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر کہا گیا کہ اگر دشمنوں کا خوف ہو، اسی طریقے سے اور کوئی مجبوری ہو تو پھر تم جس طرح چاہو، پیدل ہو تو اسی طرح اپنی حالت میں، اور سوار ہو تو سواری پر اسی حالت میں نماز پڑھ لو۔ لیکن بعد میں مزید اس میں ترمیم اور وہ ہوئی تو بعد میں یہ کہا گیا کہ اگر ایسی حالت ہو تو اس میں نماز قضا کر دو جب دشمن سامنے ہو، اور ایسی حالت ہو کہ تم اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے، سواری پر سوار ہو تو نماز قضا کر دو، اور جب بعد میں وقت لگے تو پھر اس کی قضا کر دو، اس کو ادا کر لو۔ جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، عمران جب وہ سب دشمنوں کا خوف ختم ہو جائے اور تم اپنی نارمل اور عمومی حالت میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو جیسا کہ تم کو اللہ رب العزت نے سکھلایا ہے۔ سبحان اللہ۔